السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تیرے پیار میں، اس کی قسط نمبر ہے 19 اور یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ جوتے تک تو پالش نہیں ہے میرے، کہاں مر گئے ہو سب کے سب؟ شاہ صاحب انتہائی غصے سے نوکروں پر برس پڑے تھے۔ یہ سارے کام تو صوفیہ بیگم صاحبہ کرتی ہیں، انہوں نے کبھی آپ کے کام ہمیں کرنے ہی نہیں دیے۔ آپ کے سارے کام کی ذمہ داری تو انہوں نے خود اٹھائی ہوئی ہے، نوکر نے سہمے ہوئے انداز میں بتایا۔ تو تم لوگوں کو کس چیز کی تنخواہ دیتا ہوں؟ میں ایک بھی کام نہیں ہوا آج میرا۔ جاؤ جا کر ناشتہ لے کر آؤ، وہ غصے سے کہتے میز کے قریب سے کرسی گھسیٹتے ہوئے بیٹھ گئے تھے، جبکہ نوکر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ سر، آپ کا کھانا صوفیہ بیگم خود اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں، آپ کو نوکروں کے ہاتھوں کا کھانا پسند نہیں آتا، اس لیے آپ کے سارے کام صوفیہ بیگم اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، تو بھلا ہم کیسے آپ کے لیے؟ نوکر نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی شاہ صاحب اس کی بات کاٹ گئے۔ بند کرو اپنی بکواس، اگر سب کچھ وہ کرتی ہے تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر میں سے، تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ وہ غصے سے نوکر کو کہتے ہوئے واپس سیڑھیوں پر چڑھ گئے، جبکہ باقی نوکر ہمدردی سے اسے دیکھنے لگے جو ابھی ابھی اپنی نوکری شاہ صاحب کے غصے کے ہاتھوں گنوا چکا تھا، اور وہ یہ بھی سب جانتے تھے کہ آج پہلی بار صوفیہ بیگم کی غیر حاضری کی وجہ سے وہ سب باری باری اپنی نوکریاں گنوائیں گے، اور اب وہ سب لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ آخر اپنی نوکری بھی تو بچانی تھی نا۔ یا خدا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ شاہ صاحب نہانے کے لیے واش روم میں داخل ہوئے تو آج انہیں نارمل پانی بھی نصیب نہ ہوا۔ گیزر آن تو تھا، لیکن گرم اور ٹھنڈے پانی کے لیے انہیں ایک بار پھر سے صوفیہ بیگم کی یاد آئی، جو خود ہی صبح پانی کو نارمل کر کے تیار کرتی تھیں۔ وہ خاموشی سے واش روم سے باہر نکلے تو سامنے بیڈ پر زریں کو خود کوئی کام کرتے پایا۔ زریں، جاؤ ٹھنڈا اور گرم پانی مکس کر دو، آج صوفیہ نہیں ہے تو میرا کوئی بھی کام نہیں ہوا، میں ذرا کسی ملازم سے اپنے کپڑے ٹھیک سے پریس کرواتا ہوں۔ کیسے پریس کیے ہیں؟ اور اس طرح سے کون جوتے پالش کرتا ہے؟ یہ سارے کام صوفیہ ہی بہتر طریقے سے کر سکتی ہے۔ آخرکار انہوں نے اعتراف کیا تھا۔ کمال کرتی ہیں شاہ صاحب، کیا ہو گیا ہے آپ کو تو لگتا ہے آپ میں یہ سارے چھوٹے موٹے کام کروں گی؟ یہ سارے کام کرنے کے لیے گھر میں نوکروں کی فوج ہے، اب ان میں سے کسی سے کہیں مجھ سے یہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی آپ تو ہمیشہ سے کہتے تھے کہ صوفیہ اور تو کچھ کر نہیں سکتی۔ ہاں، لیکن آپ کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے وہ آپ کی نظروں میں برا بننے کی کوشش کرتی رہتی ہے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر یہ سب کچھ کوئی نہیں کر سکتا۔ خیر، آپ جائیں، فریش ہو جائیں، میں کسی نوکر کو بھجوا کر یہ کام کرواتی ہوں۔ زریں کا تو کل سے ہی یہ جان کر موڈ آف ہو چکا تھا کہ ساری جائیداد اشر کے نام ہے، اور اوپر سے شاہ صاحب کا حکم دیتا لہجہ انہیں مزید غصہ دلا رہا تھا، اس لیے ان سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں کہ جبکہ شاہ صاحب کو آج انہیں اپنی دی گئی چھوٹ کا فیصلہ غلط لگا تھا۔ شاہ صاحب نوکروں پر اتنا غصہ نکال کر بنا ناشتہ کیے چلے گئے تھے۔ نہ تو اس کے کپڑے وقت پر تیار تھے اور نہ ہی جوتوں کا ان کے مطابق پالش کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی آج ان کا بریف کیس تھام کر کوئی دروازے تک نہیں آیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آج صوفیہ کی کمی کو انہوں نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ آج انہوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ صوفیہ کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے ان کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ تھی، جبکہ ان کے جاتے ہی دادا اور دادی اشر کو گھر کی تمام خبر پہنچا چکے تھے۔ جیسا اشر نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ اشر اس عمر میں اپنے ماں باپ کو الگ کرنے جیسا گناہ کبھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے دادا اور دادی کے ساتھ مل کر اس نے یہ پلاننگ کی تھی کہ وہ اپنی ماں کو اس کا حق دلوا کے رہے گا، جس میں دادا اور دادی اس کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ شاہ صاحب کو صوفیہ کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ آج انہیں اس کی پلاننگ میں شامل کر کے اشر نے انہیں خوش کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے صوفیہ کی زندگی کی تباہی کا ذمہ دار اپنے آپ کو ہی سمجھتے تھے، اور ان کی وجہ سے ایک نیک سیرت پیاری سی لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی۔ ان کے بیٹے نے صوفیہ کو کہیں کا نہ چھوڑا اور خود اپنی من چاہی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ اگر زریں ایک اچھی اور نیک عورت ہوتی تو وہ کیسے بھی حالت میں سے قبول کر لیتے، لیکن ایک ایسی عورت جو اپنا گھر بار چھوڑ چھاڑ کر ان کے ساتھ بھاگ کر آئی، وہ کیسے ایسی عورت کو اپنے گھر کی ذمہ داری دے سکے؟ وہ ان کی نظروں میں صوفیہ کی جگہ کبھی نہیں پائیں، اور نہ ہی زریں نے کبھی کوشش کی کہ زریں کو ان سب چیزوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اسے دولت اور جائیداد چاہیے تھی جس پر وہ عیش کر سکے، اور وہ اس کو شاہ صاحب کی صورت میں میسر تھی۔ تو پھر وہ بھلا شاہ صاحب کی فیملی کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر کے اپنا وقت کیوں برباد کرتی؟ اشر، آپ کا یہ پلان کام تو کرے گا نا؟ آپ نے ماما کو نہیں دیکھا؟ وہ بہت پریشان ہیں، بہت اداس رہتی ہیں، سارا دن روتی رہتی ہیں۔
ایک عورت کے لیے اس کے شوہر کا گھر ہی اس کا اصل گھر ہوتا ہے۔ وہ آپ کا مان بچانے کے لیے آپ کے ساتھ تو آ گئیں لیکن اپنے شوہر کے بغیر دل سے خوش نہیں ہیں۔ نمیش بھی صوفیہ بیگم کو لے کر بہت پریشان تھی۔ تم فکر مت کرو نمی ڈارلنگ، میں سب کچھ سوچ سمجھ کر رہا ہوں۔ میں اس عمر میں اپنے ماں باپ کو الگ کر کے گناہ کمانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ میرے بابا کو میری ماں کے ہونے کی قدر تب ہی ہوگی جب ان سے دور رہیں گی، ورنہ وہ کبھی میری ماں کو اہمیت دے نہیں سکیں گے، وہ سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ تم دیکھنا بہت جلد میرے ماں باپ ایک بار پھر سے ساتھ ہوں گے۔ کل رات گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں آ کر سب سے پہلے نمیش سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کر چکا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس پلاننگ میں دادا اور دادی بھی اس کے ساتھ شامل تھے، اور یہ سب کہتے ہوئے وہ اس سے اور بھی بہت زیادہ محبت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم میرے اب جسم کا حصہ تو ہو ہی، اب میری روح کا بھی حصہ بن گئی ہو اور میرے دماغ کے ساتھ چل رہی ہو۔ یہی ایک اچھی بیوی کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے حق کے لیے لڑ رہا تھا تو بھلا اس کا ساتھ کیوں نہ دیتی، لیکن صوفیہ کا پریشان ہونا، رونا دھونا بھی اس کو پریشان کر رہا تھا اور اس بات کو اشر بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ دادا اور دادی عمرے پر جا چکے تھے، زریں کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ آج کل شاہ صاحب جلدی گھر لوٹ آتے تھے کیونکہ ان کا کہیں بھی دل نہیں لگتا تھا، جبکہ زریں کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ ان کا شوہر کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں۔ صوفیہ کے جانے کے بعد انہیں احساس ہوا تھا کہ صوفیہ سے زیادہ بہتر انہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ زندگی کے اس دور پر آ کر انہیں احساس ہوا تھا کہ صوفیہ ہی ان کی وہ واحد جیون ساتھی ہے جس کی ضرورت اس عمر میں ہوتی ہے۔ زری صبح گھر سے نکلتی اور رات گئے کسی پارٹی سے لوٹتی، شاہ صاحب کبھی سوال نہیں کرتے، لیکن اب زری کی روٹین نے ان سے سوال کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پارٹی پر گئی تھی؟ پتہ تو ہے آپ کو کون سا آپ سے چھپ کر جاتی ہوں جو آپ اس طرح سخت لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ آئندہ اس طرح سخت لہجے میں میرے ساتھ بات مت کیجیے گا۔ میں زری شاہ صاحب ہوں، صوفیہ نہیں ہوں جو یہ سب کچھ برداشت کر لیں گی۔ ان کا لہجہ اب کافی بدتمیزانہ تھا، لیکن زری یہ کچھ صحیح وقت نہیں ہے گھر واپس لوٹ کر آنے کا۔ وقت دیکھا ہے تم نے؟ رات کے 2 بج رہے ہیں۔ اس طرح کسی شریف گھرانے کی عورت کو زیب نہیں دیتا کہ وہ آدھی رات تک پارٹیاں کرے۔ ان کا لہجہ انہیں بھی غصہ دلا گیا۔ تو کیا زیب دیتا ہے شریف عورتوں کو؟ مردوں کے کپڑے جوتے کرنا اور ان کے بچے پیدا کرنا، یا پھر ان کا سامان گاڑی تک پہنچانا، یا پھر ان کے لیے سارا دن چولہا چوکا کرنا۔ آپ کی نظروں میں شریف عورتوں کے کام ہوں گے، لیکن میری نظروں میں صرف گوار عورتوں کے کام کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آپ کی بیوی جو خود تو زیرو تھی، خود ساری زندگی کچھ کر نہیں سکی، اور اس عورت کے کام آپ کو وقت پر نہیں مل رہے، تو آپ مجھ سے اس طرح سے بات کر رہے ہیں؟ تو کان کھول کر سن لیجئے شاہ صاحب، میں اس طرح کی ان پڑھ جاہل گوار عورت، گریجویٹ، انڈر گریجویٹ ان پڑھ نہیں ہوں۔ میں زری ہوں۔ جسے تم ان پڑھ گوار کہہ رہی ہو وہ تم سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ ہے۔ اس نے یہاں سے نہیں بلکہ امریکہ سے اپنی تعلیم پوری کی تھی، لیکن یہ عورت کا فرق ہوتا ہے۔ آج مجھے خاندانی عورت اور ایک باہر کی عورت میں فرق سمجھایا ہے۔ وہ ایک خاندانی عورت ہے جو اتنا پڑھ لکھ کر بھی خاندانی رسم و رواج نہیں بھولی، اور دوسری طرف تم ہو جو 4 جماعتیں پڑھ کر خود کو ماڈرن تو کہلوا سکتی ہو، لیکن ایک خاندانی عورت کبھی نہیں بن سکتی۔ ان کی آواز اب کی بار بلند ہوئی اور اس آواز پر شاہ صاحب نے ایسا طنز کیا تھا کہ زری کو تو مانو چپ ہی لگ گئی، لیکن شاہ صاحب بنا کچھ بولے اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ آج انہیں زری اور صوفیہ میں واضح فرق سمجھ آ رہا تھا۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ صوفیہ کی حالت آج بھی ویسی ہی تھی۔ کبھی ان کو شاہ صاحب کے کپڑوں کی فکر لگی ہوتی تھی تو کبھی ان کے جوتوں کی فکر لگی ہوتی تھی، تو کبھی وہ یہی سوچتی تھی کہ شاہ صاحب تو نوکروں کے ہاتھ کا کھانا بھی پسند نہیں کرتے تھے، نہ جانے کچھ بھی کھاتے پیتے ہوں گے یا نہیں۔ پھر کبھی اپنی ناقدری پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی کہ وہ اتنی بے مول تھی کہ ان کے ہونے نہ ہونے سے انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، جبکہ اشر کا بس یہی کہنا تھا کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اشر کے کام پر جانے کے بعد نمیش سارا وقت انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ آج کل وہ ان سے اچھی کوکنگ سیکھ رہی تھی، وہ کام کاج ٹھیک ٹھاک ہی کر لیتی تھی، لیکن ان کے آنے سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ وہ اشر کی پسند ناپسند کے بارے میں سب کچھ جانے لگی تھی۔ ابھی وہ کچن میں ان کے ساتھ اشر کے لیے رات کے کھانے میں کچھ اسپیشل بنا رہی تھی کہ جب اچانک اسے چکر آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، صوفیہ بیگم نے اسے تھام کر پاس رکھی کرسی پر بٹھایا۔ نمی بیٹا، مجھے تمہاری طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، تم یہاں رکو، میں ڈرائیور کو بلاتی ہوں، تمہیں ہسپتال لے کر چلتی ہوں۔ صوفیہ بیگم پریشانی سے ہاتھ رومال سے پنچھی باہر کی طرف بھاگیں، جبکہ نمیش ارے نہیں کرتی رہ گئی۔ رات 1:30 بجے کا وقت تھا جب شاہ صاحب کو ایسا محسوس ہوا کہ زریں بیگم بیڈ پر موجود نہیں ہیں، اور ان کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے اٹھ کر باہر کی جانب آئے۔ کیونکہ زریں بیگم رات گھر واپس آ گئی تھیں تو اب وہ کہاں چلی گئی تھیں؟ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل ان میں لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ زریں بیگم شاہ صاحب کو اپنے اصل رنگ دکھا رہی تھی، کبھی رات کو دیر سے واپس آنا تو کبھی نہ آنا، اور کبھی حد سے زیادہ شاپنگ کرنا تو کبھی کلبز میں پائی جانا۔ شاہ صاحب سے کچھ بھی چھپا نہیں تھا۔
शाह साहब ने सोच लिया था कि वो सूफिया बेगम को घर वापस ले आएं तो उन्हीं के हकूक़ वापस करेंगे जो अपनी नादानी में वो जरी जैसी मतलबी औरत के नाम कर गए और उनसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। वो यही वजह थी कि शर्मिंदगी से उनका सामना भी नहीं कर पा रहे थे। इतनों दिनों से वो अपने अंदर सूफिया बेगम के सामने जाने की हिम्मत ही तो पैदा कर रहे थे जिनको हमेशा जरी बेगम की वजह से ठुकराते आए। अभी वो जरी को देखते हुए नीचे की तरफ जा ही रहे थे जब उन्हें सरगोशी नुमा आवाज़ सुनाई दी। तुम वो करो जितना मैंने तुम्हें कहा है। कल अशर की गाड़ी का एक्सीडेंट कर दो, उसकी जान नहीं बचनी चाहिए। अगर वो बच गया ना तो तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे और इस काम के लिए तुम जितना पैसा मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन अशर ज़िंदा नहीं बचना चाहिए। उनकी आवाज़ ने जैसे शाह साहब के कदमों से ज़मीन खींच ली थी। तो क्या ये औरत इतना गिर गई कि दौलत के लिए किसी इंसान की जान तक लेने को तैयार थी? अब वो न जाने क्या क्या कहती है कि कदमों की चाप सुनकर उसने मुड़कर शाह साहब की जानिब देखा और सकते में आ गई। तेरे प्यार में, और इसकी किस्त नंबर है 20, जो कि है आखिरी किस्त। छोड़ दो मुझे, मैं इस औरत को जान से मार डालूंगा, मैं इसकी जान ले लूँगा। शाह साहब का गुस्सा और पागलपन किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा था। शाह साहब खुद पर काबू करें, इस तरह से तो आपकी जान खुद अज़ाब में पड़ जाएगी। आप खुद को क्यों गुनहगार मान रहे हैं? मैं पुलिस स्टेशन फ़ोन करता हूँ। एक नौकर ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए उन्हें रोका, जबकि बाकी लोग उनको कंट्रोल करने की कोशिश में हलकान हो रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता खाने में मसरूफ़ थी, जबकि सूफिया बेगम उसके सर पर खड़ी डंडे के ज़ोर पर ज़बरदस्ती खिला रही थी और अशर अपनी मुस्कुराहट रोकता खाने की तरफ मुतवज्जा था। बस मामा, मेरा हो गया, मैं इससे ज़्यादा नहीं खा सकती। नुमेश ने उन्हें देखते हुए इल्तिजा की थी। खामोश लड़की, इस तरह से तुम मेरी नस्ल को परवान चढ़ाओगी? खाती पीती तुम कुछ हो नहीं और मस्तियाँ तुम्हारी ख़त्म नहीं होती। सूफिया बेगम ने इसे घूरते हुए कहा था तो एक बार फिर से उसने नज़रें झुकाए तेज़ तेज़ खाने लगी थी। और मामा, कल जो ये बारिश में भीगी थी, अशर ने जल्दी पर तेल का काम किया था। आप खामोश होकर बैठे, आपको तो मैं बाद में देखूंगी, इसने दांत पीसते हुए कहा था। हाय, मैं तो मुंतज़िर हूँ कि आप मुझे कब देखेंगी। उसके कान में सरगोशी के अंदाज में गुनगुनाया, जिस पर मैं सिर्फ उसको घूर ही सकी थी। और सूफिया के डर से एक बार फिर से खाना चुगने लगी। इतनी प्यारी थी उसकी सास, इतनी मोहब्बत करने वाली, बिल्कुल गुस्सा नहीं करती थी। लेकिन एक हफ्ता पहले जो भी इन्हें पता चला कि नुमेश बनने वाली है, तब से उनकी सारी मोहब्बत गुस्से में बदल गई। अरे, वो माँ बनने वाली थी। अब तो उनको बकल नुमेश की और उनको नुमेश की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। अगर फिक्र थी तो सिर्फ अपने होने वाले पोते या पोती की। मामा, मैं वादा करती हूँ मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। प्लीज़, मुझसे ये नहीं खाया जा रहा। अपनी शरारतों पर तौबा करती हुए इल्तिजा करने लगी तो सूफिया बेगम एक बार फिर से सख्त साथ से नरम माँ बन गई। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ मेरे बेटे, मेरी जान, लेकिन एक माँ बनने वाली औरत के लिए ये सारी चीज़ें नुकसानदेह हो सकती हैं। जैसे बारिश में भीगना, बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ये सब कुछ बेबी के लिए हैंडल करना आसान नहीं होता। अब वो प्यार से उसे समझा रही थी, जबकि अशर अपनी माँ का पल पल बदलता रूप देखकर खुश हो रहा था। इसकी माँ पिछले कुछ वक्त से बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी, लेकिन एक हफ्ते से वो भी खुश रहने लगी थी। उनका सारा वक्त नुमेश का ख्याल रखते हुए गुजर जाता था। जबकि दूसरी तरफ शाह साहब की हवेली में क्या हो रहा था, इसे हर एक पल की खबर जरी को जेल भेज दिया गया था और शाह साहब ने पूरे मीडिया के सामने उन्हें तलाक देकर खुद से जुड़े हर रिश्ते से फारिग कर दिया था। असल बात क्या हुई थी, ये सब कुछ कैसे हुआ, अशर नहीं जानता था। हाँ, लेकिन अपने बाप की तरफ से अपनी माँ के लिए माफ़ीनामे का इंतज़ार वो ज़रूर कर रहा था। इन दोनों को एक दूसरे में मसरूफ़ देखकर इन दोनों को खुदा हाफिज़ कहता ऑफिस के लिए निकल गया। जब किसी खुदा हाफिज़ कहकर वो दोनों एक बार फिर से एक तो सर में मसरूफ़ हो गई थी, जबकि अशर का इरादा आज ऑफिस के बाद बाबा से मिलने जाने का था। ये जो सब कुछ हुआ था उसे भी मीडिया को जवाब देना था। ये सब कुछ हुआ क्यों, क्या हुआ? अल्लाह ने उसकी सुन ली। उसकी माँ के हिस्से की मोहब्बतें, इज़्ज़तें, हक से उसे मिलने जा रहा था। वो अपनी सोचों में डूबे सिलगा रहे थे जब दरवाजे की तरफ निगाह उठी तो सामने अपने वालिदैन को देखकर शर्मिंदगी से सर झुकाए। ये सब खबरों में क्या आ रहा है बेटा? ये सब क्या हो रहा है? तुमने जरी को तलाक दे दी? अचानक ऐसा क्या हुआ बेटा जी? माँ भी अब बहुत परेशानी से उसके पास आकर बैठी थी। अम्मी, मैं एक बहुत नाफरमान बेटा हूँ। मैंने कभी आपके फ़ख्र की वजह नहीं बन पाया और सूफिया को बहुत तकलीफ़ दी है। ज़रे की खातिर वो औरत जो मेरे बच्चे को मुझसे जुदा करना चाहती थी, मेरे बेटे की जान लेना चाहती थी, इस दौलत के लिए, शहरत के लिए, इसीलिए मैंने उस औरत को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। ऐसी मकार और फरेबी औरत की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। इनका लहजा बहुत मजबूत और बहुत सुलझा हुआ था। तो क्या बच्चे घर वापस आ गए?
ماں جی کی آنکھوں میں حسرت تھی، جیسے دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے شرمندہ ہو گئے۔ نہیں ماں جی، میں ہمت ہی نہیں جٹا پایا صوفیہ کا سامنا کرنے کی اور اسے معافی مانگنے کی، اسے گھر واپس لانے کی التجا کرنے کی مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ ماں جی، میں اس کا سامنا کیسے کر سکوں؟ میری کوئی ایک غلطی تھوڑی ہے جس پر میں معافی مانگوں گا اسے۔ نہیں ہے مجھ میں اتنی ہمت کہ وہ مجھے معاف کر دے گی۔ ان کی آنکھوں میں بھی اب شرمندگی صاف جھلک رہی تھی۔ میری جان، وہ تمہاری بیوی ہے، وہ بھلا تمہیں معاف کیوں نہیں کرے گی؟ تم ایک بار جاؤ تو صحیح، تھوڑی ہمت کرو تو صحیح، دیکھنا تمہارے ایک بار کہنے سے ہی وہ واپس آ جائے گی، تمہیں معافی مانگنے کا بھی موقع نہیں دے گی۔ ماں جی نے ان کی ہمت بڑھائی، اور میں آپ لوگوں کا بھی گناہ گار ہوں ماں جی، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اپنی ضد اور انا کی خاطر میں نے آپ لوگوں کو بھی بہت شرمندہ کیا، اولاد ہونے کا حق ادا نہ کر سکا اور وہ دونوں سے معافی مانگ ہی رہا تھا۔ ماں جی نے آ کے ہاتھ کھولتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا، جبکہ شاہ صاحب نے تو اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ ان کو اشر کا یہ فیصلہ بہت اچھا لگا۔ آج اس کی اس پلاننگ کی وجہ سے سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ ماں باپ تو اپنے بچوں کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کرتے ہی ہیں، لیکن فخر کے قابل ہوتی ہے ایسی اولاد جو خود سے پہلے اپنے ماں باپ کا سوچتی ہے۔ اشر بھی انہی اولادوں میں سے ایک تھا جو خود سے زیادہ اپنے ماں باپ کی بھلائی کا سوچ رہا تھا، اور بے شک انہیں اپنے پوتے پر بھی فخر تھا۔ شاہ صاحب خود اپنے بیٹے کو منا کر اس کی ہمت بڑھا کر ایک بار پھر سے اپنی بہو کو لینے جا رہے تھے۔ آخر کار وہ اپنے تمام تر جمع کر کے جہاں تک آ گئے تھے، اور ان کی گاڑی کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر لان میں بیٹھی صوفیہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کے والدین تو ان سے مل کر بہت خوش ہوئے، جبکہ نمیش کو بھی بہت اچھے سے ملے، جبکہ شاہ صاحب اس دوران شرمندگی سے سر جھکائے پیچھے ہی کھڑے رہے۔ صوفیہ ان کو پہلے ہی دیکھ چکی تھی، لیکن آج بھی وہ ان سے کسی اچھی کی امید نہیں کر رہی تھی۔ صوفیہ بیٹا، شاہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، اکیلے میں، ماں جی نے صوفیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جو باہر شاہ صاحب کی گاڑی دیکھ کر اشر خوشی خوشی گھر میں داخل ہوا تھا، اور وہ لمحہ آ ہی گیا تھا جب وہ اس کی ماں باپ ایک بار پھر سے ساتھ ہونے جا رہے تھے۔ صوفیہ بیگم نے ایک نظر اشر کی طرف دیکھا جو ان کو اندر جانے کا اشارہ کر رہا تھا، بس خاموشی سے ایک نظر شاہ صاحب کو دیکھ کر اندر داخل ہو گئیں، جبکہ شاہ صاحب ان کے پیچھے شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے آئے تھے۔ اور ان کے جاتے ہی دادا اور دادی نے اشر کو مکمل بات بتانے لگی کہ کیسے زری نے ان کی جان لینے کے لیے پلاننگ کی تھی، جس کے بعد شاہ صاحب نے زری کو طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے فارغ کر کے جیل ڈلوا دیا ہے، جبکہ دادا اور دادی اشر کو بھی داد دے رہے تھے کہ آخر اس کی پلاننگ نے کام کیا تھا، اور شاہ صاحب اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کے لیے یہاں تک آ گئے۔ والدین تو ہمیشہ ہی اولاد کے لیے اچھا سوچتے ہیں، لیکن خوش قسمت ہوتے ہیں وہ والدین کہ جن کی اولاد ان کے لیے سوچتی ہے۔ صوفیہ، میں تمہارا گناہ گار ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، کبھی بھی تم سے ٹھیک سے بات تک نہیں کی، ہمیشہ تمہاری ناقدری کی، کبھی تمہیں بیوی ہونے کا حق نہیں دیا، کبھی تمہیں عزت نہیں دی، اور جسے عزت دیتا رہا اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ صرف دولت اور شہرت کے لیے اس نے مجھے برباد کرنے کی کوشش کی، اور آخر میں میرے بیٹے کو ہی مارنا چاہتی تھی وہ۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے صوفیہ، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گناہ گار ہوں، میں نے تمہاری زندگی کے 28 سال برباد کر دیے۔ میں جانتا ہوں میں معافی کے لائق نہیں ہوں، لیکن پھر بھی تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں اب نمی آ چکی تھی۔ صوفیہ بیگم نے تڑپ کر ان کے ہاتھ کھولتے ہوئے ان کے ہاتھوں پر اپنا سر رکھ دیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صوفیہ، میں نے تمہیں ساری زندگی خراب تمہاری کر دی، میں تمہارا بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں نے واقعی تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے جن کا مداوع کرنا مشکل ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارے بغیر یہ چند دن گزرے تو احساس ہوا کہ زری سے تو میں نے کبھی محبت کی ہی نہیں تھی۔ محبت میں تم سے کرتا تھا، حق میں تم پر جتاتا تھا، اور تمہیں اپنی بیوی کہنے کا حق نہیں دیتا تھا۔ میں واقعی بہت برا انسان ہوں، مجھے معاف کر دو، صرف ایک بار، میں کبھی دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ شاہ صاحب ان کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے التجا کر رہے تھے۔ میں آپ سے کبھی خفا تھی ہی نہیں شاہ صاحب، میں نے تو کبھی بھی آپ کے لیے کچھ غلط نہیں سوچا، آپ ہمیشہ میرے شوہر تھے، میرے سرتاج ہیں، آپ کے بارے میں سوچ کر برا مجھے کیا ملنا ہے؟ میں جانتی ہوں یہ میرا امتحان تھا، اور اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں سے امتحان لیتا ہے، یقیناً وہ مجھ سے بہت چاہتا ہے، تبھی تو آج اس نے میری دعائیں بھی سن لی اور آپ کو یہاں بھیج دیا۔ صوفیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شاہ صاحب پھر سے ایک دفعہ جی اٹھے، اور ان کے چہرے پر انہوں نے بھی پیار سے بوسہ دیا، تو وہ ان کو بہت اچھا لگا۔ تو چلو اپنے گھر، تمہارا گھر، تمہارا شوہر تمہارا منتظر ہے۔ اور ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے خود بھی صوفے سے اٹھ چکے تھے، اور آج صوفیہ ان کے ساتھ ماں باپ کے گھر جانے لگی تھی۔ انہوں نے بہت دل سے زور سے انہیں گلے بھی لگایا اور کہا کہ فکر نہ کرو، آج سے ہم نئی زندگی شروع کریں گے، جس پر صوفیہ بیگم بہت خوش بھی تھی اور شرماتے ہوئے کہتی، کیوں نہ آج ہی؟
یہاں سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ ماما بابا آپ ایک ساتھ دونوں بہت پیارے لگتے ہیں، نمیش نے اپنے دل سے تعریف کی اور صوفیہ بیگم کے گلے لگی، جبکہ اشر بھی بہت خوش تھا۔ ہاں تو چلو سب لوگ گھر چلتے ہیں۔ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے بہو کے سر پر ہاتھ رکھا، جس پر نمیش کو اپنے بابا کی یاد آنے لگی۔ ہاں ہاں ضرور جائیں ماما پلیز، کم از کم میرے سوپ اور دلیے سے تو جان چھوڑنے کی، نمیش نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا۔ بالکل بھی نہیں، ایسا سوچنا بھی مت، تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی اور اشر کا پہلا بچہ اپنے گھر میں پیدا ہوگا، وہیں پروان چڑھے گا، وہیں جوان ہوگا اور میں ایک لمحے کو تمہارا خیال رکھوں گی، تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ صوفیہ بیگم اب اسے ڈانٹنے کے مزاج میں کہہ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ نمیش بہو امید سے ہے، اماں جی کا تو مانو خوشی سے برا حال تھا۔ صوفیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو اسے یہاں اکیلے ہرگز نہیں چھوڑنا، اسے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو۔ ماں جی فوراً اس کا ہاتھ تھام کر تقریباً زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ نمیش نے ایک نظر موڑ کر اشر کی طرف دیکھا اور شاید مدد طلب نظروں سے دیکھا، جو آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آیا اور اس کے بالکل کان کے قریب آ کے بولا، نمی ڈارلنگ میں بتانا تو بھول ہی گیا، میری دادی ماں میری ماں سے زیادہ گرم مزاج ہیں، تو ان کے سامنے بالکل بھی نو مستی۔ وہ اسے ہر جھنڈی دکھا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ نمیش کا منہ کھل اٹھا۔ نمیش آگے مت بیٹھو، ٹھنڈی ہوا لگے گی، طبیعت خراب ہو جائے گی، ماں جی نے اسے گاڑی کا اگلا دروازہ کھولتے دیکھ کر کہا۔ نمیش نے ایک نظر اشر کی جانب دیکھا، جو شرارتی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ کتنا ظالم مزاج ہے یہ بھی، اور کتنا ظالم سماج ہے یہ بھی۔ ابھی مجھے ماں اور دادی ملی ہیں اور وہ بھی ظالم ساس اور دادی ساس بن گئی ہیں، وہ سوچتے ہوئے منہ پھلا کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ ان کی زندگی کے حسین سفر کی شروعات ہو چکی تھی۔